السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ، اللہ پاک کا احسان ہے مدثر وان صاحب، آپ کی طبیعت بھی ٹھیک ہے؟ الحمد للہ، اللہ پاک کا احسان ہے جی، بالکل ٹھیک۔ آمین۔ آپ رات کے واٹس ایپ گروپ میں کتنے لوگ ہیں؟ اچھا، ماشاء اللہ۔ اس کا مطلب ہے کہ ریکارڈنگ پہ بھی سننے والے بھی ہمارے کافی ساتھی ہیں۔ ٹھیک ٹھیک، انشاءاللہ باقی اساتذہ کے مشورے سے آپ لوگوں کا ایک منیٹر بھی ہم منتخب کریں گے۔ پچھلے سال جو آپ کی درجہ اولی تھی، اچھا، پچھلے سال جو ہماری درجہ اولی تھی تو اس میں جو ہمارے بزرگ ساتھی تھے نا، جنہوں نے آپ سے بات بھی کی تھی، وہ منیٹر تھے پچھلے سال۔ جی، کیسر امام صاحب، بالکل۔ نہیں، ویب سائٹ پہ ہی ریکارڈنگ ہوتی ہے، وہ تو تھوڑی دیر میں آ جاتی ہے، 15-20 منٹ بعد۔
جی ابھی میری آواز آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ ٹھیک ہے، وہ انٹرنیٹ ڈسکنیکٹ ہو گیا تھا۔ جی کل والا سبق آپ حضرات ریوائز کر کے آئے ہیں؟ اچھا ماشاء اللہ۔ آپ حضرات کو معلوم ہوگا کہ یہ ہمارا ادارہ مہد، یہ جامعہ حضرت جی کے جامعہ معہد الفقیر الاسلامی کا ایک ڈپارٹمنٹ ہے، ایک شعبہ ہے، اور یہ پاکستان کے صوبہ پنجاب کے شہر ضلع جنگ میں یہ واقع ہے۔ تو ہمارے اس کلاس میں ضلع جنگ اور اس کے قریب کے جو شہر ہے ان کے ساتھی بھی ہیں کچھ، جیسے یہ ہمارے قریب فیصل آباد ہے، ٹوبہ ہے، گوجرہ ہے، ان جگہوں کے۔ اچھا ماشاء اللہ، آپ جنگ سے ہیں۔ اچھا ماشاء اللہ، آپ تو پھر ادھر مہد میں آتے رہتے ہوں گے؟ اچھا ماشاء اللہ۔ سجاد احمد صاحب آپ جنگ کے ہیں؟ ٹھیک ٹھیک، صحیح ہے، ماشاء اللہ۔ اچھا ٹھیک ٹھیک، اچھا ماشاء اللہ، حسن اقبال بھی جنگ کے ہیں۔ کافی سارے اس سال تو ساتھی ہیں ہمارے ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔ چلیں اللہ تعالیٰ آپ حضرات کو کامیاب فرمائے۔ ابھی شروع کر لیتے ہیں، میں کچھ آپ حضرات سے سن لیتا ہوں۔ آپ حضرات یہ بتائیں کہ جس حرف پر ضمہ ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جس حرف پر ضمہ ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔ ٹھیک ہو گیا ماشاء اللہ۔ زیر کو کیا کہتے ہیں؟ زیر کو؟ ماشاء اللہ، یہ ایک ساتھی نے فتح لکھا تو انہوں نے ٹھیک نہیں لکھا، اوپر ان کا آنسر چلا گیا لیکن میں نے نظر پڑ گئی۔ ہاں، زیر کو کسرہ کہتے ہیں۔ حرکت کسے کہتے ہیں؟ حرکت؟ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔ اگر کوئی حرف ایسا ہے کہ جس پر کوئی حرکت نہیں ہے تو اسے ہم کیا کہیں گے؟ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔ نہیں، جس حرف پر کوئی حرکت نہ ہو اسے ساکن کہیں گے۔
اور جو سکون کی علامت ہے، جو سکون کا سائن ہے، اس کو جزم کہا جاتا ہے. خود اس حرف کو ساکن کہیں گے جس پر جزم آئی ہے، جس پر سکون ہے. اگر دو زبر، دو زیر، دو پیش ہوں تو اسے کیا کہتے ہیں؟ ماشاء اللہ. ماشاء اللہ، امجد حسین صاحب کا بھی جواب آ گیا. جی امجد صاحب، آپ کی طبیعت سے ٹھیک ہے؟ ہاں ماشاء اللہ. فتحتین، ضمتین، کسرتین، یہ بھی ساتھیوں نے لکھا ہے. ٹھیک ہو گیا جی، ماشاء اللہ. اس کا مطلب ہے آپ حضرات ماشاء اللہ یاد کر کے تشریف لاتے ہیں. الحمدللہ. جو چیزیں، جو سلائیڈ آپ حضرات سے میں نے شیئر کی تھی، وہ بھی آپ لوگوں نے ریوائز کی سبق؟ آپ حضرات کو میں نے صرف کے جو واضح ہیں ان کا نام کیا ہے؟ جی اصل میں اس میں جو تعریفات تھی اس پر اعراب وغیرہ لگے ہوئے نہیں تھے، تو وہ میں نے اعراب وغیرہ لگوا لیے ہیں. دوبارہ وہ ایک ہمارے ساتھی ہیں، وہ مجھے کمپوز کر کے دیتے ہیں. تو ابھی انشاءاللہ آج کل میں آپ کے پاس شیئر کر دوں گا. وہ کافی ٹائم طلب کام ہے. اللہ تعالی ہمارے وقت میں برکت دے تاکہ جو سارے کام ہیں وہ سمٹ جائیں. جی بالکل، معاذ بن مسلم حروی رحمہ اللہ. جی بالکل، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اچھا، پچھلے سال جب ہمارا یہ فرسٹ ایئر کا سال شروع ہوا نا، تو اس وقت جیسے آپ حضرات ماشاء اللہ جو ہے وہ شوق سے بیٹھتے ہیں اور جیسے بات پوچھی جائے فوراً جواب دیتے ہیں، تو وہ کلاس بھی ایسی تھی. اور ہمارے ای مہد میں ہم یہ کہتے تھے کہ یہ اس سال جو ہمارا فرسٹ ایئر ہے، اس جیسی ایکٹیو کلاس پہلے ہمارے پاس نہیں آئی. کیونکہ کلاسیں تو ماشاء اللہ ابھی جو ہے وہ 7ویں سال تک پہنچ گئی ہیں. اگلے سال دور حدیث تک گروپ کلاسیں ہو جائیں گی، پوری 8 کلاسیں ہو جائیں گی. کیونکہ یہ تو ہمارا ایماد فرسٹ ایئر سے شروع ہوا تھا. لیکن ابھی الحمدللہ آپ حضرات کی جو کلاس ہے وہ بھی اس کلاس سے کوئی کم نہیں ہے، بلکہ میں تو کہوں گا کہ ان سے بھی بڑھ کے الحمدللہ. تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا یہ فضل ہوا کہ آپ لوگ بھی الحمدللہ کافی بلکہ بہت زیادہ ایکٹیو ہو کے بیٹھتے ہیں، سبق توجہ سے سنتے بھی ہیں سبق، اور یاد بھی کرتے ہیں، ریوائز کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ حضرات کو ہمیشہ ایسے ہی رکھے. جی ابھی ہم آگے شروع کر لیتے ہیں. یہ بھی حضرات سکرین دیکھ رہے ہیں کتاب؟ جی سلائیڈ ابھی میں نے شیئر نہیں کی گروپ میں، وہ میں کروں گا تو آپ کے پاس آ جائیں گی.
جی کل ہم نے پیج نمبر 5 یہ ہم نے کر لیا تھا، جس میں علم و صرف کی تعریف سے لے کر متحرک تک متحرک حرکت والا حرف، جس حرف پر کوئی بھی حرکت ہو اسے متحرک کہا جاتا ہے۔ یہ جو ہمارے ساتھی نے تجویز پیش کی ہے کہ آخری جو 15 منٹ ہیں یا کم از کم 10 منٹ یہ ہم سوال و جواب کے لیے رکھیں گے، جو میں نے پڑھا ہوگا وہ بھی میں پوچھوں گا انشاءاللہ، اور اس کے علاوہ کسی بھی ہمارے ساتھی کا کوئی سوال ہوگا تو وہ بھی پوچھ سکتا ہے، اور اسی طرح چند ایک لائنیں پڑھانے کے بعد بھی میں سوال و جواب کا ٹائم دوں گا، انشاءاللہ اس میں بھی آپ حضرات اپنے سوالات کر سکتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں یہاں پہ آپ حضرات فوکس رکھیں، ساکن وہ حرف ہے جس پر حرکت نہ ہو۔ تو اگر کوئی حرف ہے جس پر حرکت نہیں ہے، نہ اس پر ضمہ ہے، نہ فتح ہے، نہ کسرہ ہے، کوئی حرکت بھی نہیں ہے، تو اس کو ہم ساکن کہیں گے۔ بعض چیزیں بالکل آسان ہوتی ہیں ایک دفعہ پڑھنے سے سمجھ آ جاتی ہیں، لیکن کلاس میں ہر طرح کے طلباء ہوتے ہیں، ہمارے اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں، بعض ذہین ہوتے ہیں، بعض درمیانے درجے کے ذہین ہوتے ہیں، اور بعض جو ہے وہ کند ذہن ہوتے ہیں۔ تو تمام طلباء کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ سبق پڑھانا ہوتا ہے تاکہ ہر ایک کو اچھی طریقے سے سمجھ آ جائے۔ تو اس لیے جو ہے وہ ایک ایک چیز کو میں دو دو تین تین دفعہ دہراتا ہوں تاکہ تمام ساتھیوں کے دل و دماغ میں یہ چیزیں بیٹھ جائیں۔ آگے فرماتے ہیں مشدد وہ حرف ہے جس پر تشدید ہو۔ تو گزشتہ کل میں نے عرض کیا تھا کہ یہ جو علامت ہوتی ہے، یہ ادھر سے میں پین سلیکٹ کر لوں، یہ جو ہمارے پاس علامت ہوتی ہے نا اس طرح کی، اس کو ہم شد بھی کہہ سکتے ہیں اور تشدید بھی کہہ سکتے ہیں، شد بھی اور تشدید بھی۔ تو جس حرف پر تشدید ہو اس کو کہتے ہیں مشدد۔ یہ جیسے مشدد انہوں نے لکھا ہے مشدد، جس حرف پر میں نے جو لکھا ہے وہ آپ حضرات نہیں دیکھ سکتے؟ یہ جو میں نے لکھا ہے پین نظر نہ بھی ہے لیکن لکھائی نظر آ رہی ہے آپ کو؟ یہ کیا؟ اچھا نہیں نظر آ رہی۔ چلیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ چیزیں آسان ہے، انشاءاللہ اس کا بھی کوئی حل کر لیں گے۔ آگے فرماتے ہیں آپ حضرات کو یہ پیج نمبر 6 نظر آ رہا ہے نا؟ پیج نمبر 6، ہاں جی۔ چلے میں ابھی تھوڑا اس سائڈ پہ لکھتا ہوں، آپ حضرات بتائیں کہ نظر آیا یہ نہیں، یہ والا یہ نظر آ رہا ہے ابھی آپ کو؟ اچھا چلے کوئی مسئلہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ خیر فرمائیں گے۔ جی تو فرماتے ہیں مشدد وہ حرف ہے جس پر تشدید ہو۔ پیج نمبر 5 نظر آ رہا ہے۔ نہیں سکرین پہ تو پیج نمبر 6 آیا ہوا ہے نا، 5 تو نہیں آیا ہوا۔ ٹھیک ہے ہم دوبارہ کرتے ہیں۔
یہ ابھی آپ حضرات کو پیج نمبر 6 نظر آ رہا ہے؟ ٹھیک ہے، ابھی ہم سبق کی طرف توجہ کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں آگے ہے حرف علت۔ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ عربی کے جو حروف ہیں وہ کل کتنے ہیں، الف سے لے کر یا تک؟ جی ماشاءاللہ، 28 ہیں یا 29 ہیں؟ 28 ہیں یا 29 ہیں؟ 26 نہیں ہے، 28 یا 29 دونوں ٹھیک ہیں۔ 28 جو ساتھی 28 بتا رہے ہیں، 28 بتا رہے ہیں وہ بھی ٹھیک ہے، 29 بتا رہے ہیں یہ بھی ٹھیک ہے۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر الف اور حمزہ کو ایک شمار کیا جائے تو پھر بنتے ہیں 28، اور اگر الف اور حمزہ کو الگ الگ دو حروف شمار کیے جائیں تو پھر 29 بنتے ہیں۔ 28 بھی ٹھیک ہیں اور 29 بھی ٹھیک ہیں، تو ٹوٹل حروف ہو گئے 29۔ اب ان 29 حروف میں 3 حروف ایسے ہیں جن کو حرف علت کہا جاتا ہے۔ عربی کے 29 حروف میں سے 3 حروف ایسے ہیں جن کو حروف علت کہتے ہیں، اور وہ ہیں الف، واو، الف، یا۔ واو، الف، یا، یہ 3 حروف علت ہیں، مجموعہ ان کا وائی ہے، وائی۔ اب ان کو حروف علت کہا جاتا ہے۔ حروف علت ان کو کیوں کہتے ہیں؟ تو دیکھیں، علت کا معنی ہوتا ہے بیماری۔ تو جو عرب لوگ ہیں بیماری کے وقت ان حروف کو ادا کرتے ہیں، ان حروف کو بولتے ہیں، اس وجہ سے ان کو حروف علت کہتے ہیں۔ جیسے ہمارے ہاں بھی کہا جاتا ہے نا، کچھ کوئی بیمار ہے تو اس کو جی وائی ہو گئی، وائی بادی ہو گئی، تو یہ ہمارے ہاں بھی یہ استعمال کیے جاتے ہیں۔ تو ان کو اس وجہ سے حروف علت کہا جاتا ہے کیونکہ بیماری کے وقت یہ ادا کیے جاتے ہیں۔ آپ ذرا سمجھ گیا، یہ آگے چل کر کام آئیں گے۔ ان 3 حروف کا نام حروف علت ہے، حروف علت۔ جو باقی حروف ہیں ان کا نام حروف صحیح ہے، حروف صحیح، اور ان 3 حروف کا نام حروف علت ہے۔ جی آگے فرماتے ہیں، اب ان میں مزید بھی تفصیل ہے، وہ انشاءاللہ آگے ہم پڑھیں گے اگلی کتاب میں۔ آگے فرماتے ہیں کہ صیغہ لفظ کو، اسم نام کو، فعل کام کو کہتے ہیں۔ صیغہ کہتے ہیں لفظ کو، کوئی بھی لفظ ہے اس کو اب لفظ بھی کہہ سکتے ہیں، صیغہ بھی کہہ سکتے ہیں، اور اسم کا معنی ہوتا ہے نام۔ اب نام کسی بھی چیز کا ہو، کسی بھی چیز کا نام ہے، کسی انسان کا نام ہے، کسی جانور کا نام ہے، کسی درخت کا نام ہے، کسی حیوان کا نام ہے، یہ تو ہو گیا، کسی بھی جگہ کا نام ہے، کسی شہر کا نام ہے، کوئی بھی نام ہے تو اس کو اسم کہیں گے۔ اور فعل کام کو کہتے ہیں، کوئی بھی کام ہے، کھانا، پینا، جاگنا، سونا، پڑھنا، مراقبہ کرنا، وقوف قلبی کرنا، اللہ کا ذکر کرنا، یہ جتنے بھی کرنے والی چیزیں ہیں، جتنے بھی کام ہیں، ان تمام کو فعل کہا جاتا ہے۔ صیغہ لفظ کو، اسم نام کو، فعل کام کو کہتے ہیں۔ یہ لائن آپ ذرا سمجھ گیا، یہ والی، اس میں 3 چیزیں انہوں نے بتائیں، صیغہ، اسم اور فعل۔ آگے فرماتے ہیں زمانہ۔ زمانہ وقت کا نام ہے، اور وقت 3 ہے۔ زمانہ وقت ایک ہی چیز ہے، 3 ہے۔ 3 کون کون سے ہیں؟ دیکھیں، ایک زمانہ جو گزر گیا، اور ایک زمانہ جو موجود ہے، اور ایک زمانہ جو آنے والا ہے۔ تو جو زمانہ گزر چکا ہے اس کو ماضی کہتے ہیں، اس کو انگلش میں پاسٹ کہا جاتا ہے، سمپل پاسٹ ٹینس کہتے ہیں غالباً ماضی مطلق کو۔
اور حال موجودہ یعنی پریزنٹ، اور مستقبل آنے والا فیوچر کو مستقبل کہتے ہیں۔ تو یہ عربی میں نام ہے ان کے، ماضی، حال اور مستقبل۔ یہ تینوں نام اردو میں بھی استعمال ہوتے ہیں، یہ تینوں نام اردو میں بھی استعمال ہوتے ہیں، ماضی، حال اور مستقبل۔ ماضی گزرا ہوا زمانہ، حال موجود اور مستقبل آنے والا۔ یہ بھی آپ ذرا سمجھ گئے؟ یا میں پوچھتا ہوں نا سمجھ گیا، تو کسی ساتھی کو اگر سمجھ نہ آئی ہو تو اس دوران وہ پوچھ سکتے ہیں، کویشچن کر سکتے ہیں۔ کہ سکرین شو نہیں ہو رہا، باقی ساتھیوں کے پاس شو ہو رہا ہے؟ اچھا، ماشاء اللہ۔ میں نے کل گزارش کی تھی کہ آپ ذرا انٹرنیٹ کا جو کنیکشن ہے وہ اچھے والا لگوائیں، سپیڈ والا لگوائیں، تو پھر انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہے زمانہ وقت ایک ہی چیز ہے، تین ہے۔ تین کون کون سے ہیں؟ دیکھیں، ایک زمانہ جو گزر گیا، اور ایک زمانہ جو موجود ہے، اور ایک زمانہ جو آنے والا ہے۔ تو جو زمانہ گزر چکا ہے اس کو ماضی کہتے ہیں، اس کو انگلش میں پاسٹ کہا جاتا ہے، سمپل پاسٹ ٹینس کہتے ہیں غالباً ماضی مطلق کو۔ اور حال موجودہ یعنی پریزنٹ، اور مستقبل آنے والا فیوچر کو مستقبل کہتے ہیں۔ 9 بتا رہے ہیں، یہ بھی ٹھیک ہے۔ اس میں یہ ہوتا اور حال دونوں زمانے پائے جاتے ہیں، تو وہ دونوں زمانوں کا اس وجہ سے ان کو حروف علت کہتے ہیں۔ جیسے سمجھ گئے؟ محمد شہریار صاحب، جی جی۔ صیغہ لفظ کو کہتے ہیں، لفظ کو۔ آپ نے میرا خیال ہے صیغہ لکھنا تھا، تو صیغہ کہتے ہیں لفظ کو، کوئی بھی لفظ ہے اس کو ہم صیغہ کہہ سکتے ہیں۔ جی انور صاحب، آپ سمجھ گئے؟ جی جی، اسم کو بھی صیغہ کہہ سکتے ہیں، بالکل کہہ سکتے ہیں، کھل کے کہہ سکتے ہیں۔ کوئی بھی لفظ ہے اس کو ہم صیغہ کہیں گے نا۔ تو زمانے ہو گئے تین، ماضی، حال اور مستقبل۔ ماضی، حال، مستقبل، ان کو یہ تین زمانے ہیں، تین زمانوں کے نام ہیں۔ جو مضارع ہے اس میں مستقبل اور حال دونوں زمانے پائے جاتے ہیں، تو وہ دونوں زمانوں کا مجموعہ ہے۔ جیسے مثلا ینصرو ہے تو اس کا معنی ہے وہ مدد کرتا ہے یا مدد کرے گا۔ تو مضارع میں دونوں زمانے ہوتے ہیں، اگر ان کو الگ الگ کریں گے تو حال اور مستقبل یہ دو بنیں گے۔
دیکھیں عام طور پر جو لفظ اور حرف کا جو فرق ہوتا ہے، حرف کہتے ہیں جیسے مثلا الف بات، یہ ایک ایک جو لیٹر ہے اس کو حرف کہتے ہیں، اور دو تین لیٹر جب مل جاتے ہیں تو ایک لفظ بن جاتا ہے، تو یہ فرق عام طور پر کہا جاتا ہے۔ سمجھ گئے؟ محمد شہریار صاحب۔ جی، عربی کے جو 29 حروف ہیں محمد یوسف صاحب، اس میں سے 3 حروف ایسی ہیں جن کو حرف علت کہا جاتا ہے، اور وہ ہے واو الف یا۔ واو الف یا ان کا مجموعہ ہے، اور ان کو حرف علت کہا جاتا ہے۔ علت کا معنی ہوتا ہے بیماری، تو بیماری کے وقت عرب لوگ ان حروف کو بولتے ہیں، تو اس وجہ سے ان کو حروف علت کہا جانے لگا کہ یہ علت کے وقت، بیماری کے وقت بولے جاتے ہیں، ادا کیے جاتے ہیں۔ جی عاقب شہزاد صاحب، اب تھوڑا انتظار کریں، مجھے وہاں پہ پہنچنے دیں، کیونکہ میں سب کو اکٹھا ہی بتاؤں گا نا۔ ماشاء اللہ، آپ نے کوشچن پوچھا، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ باقی الفاظ کو حروف صحیح کہتے ہیں۔ صحیح یہاں پہ میں ٹائپ کر دیتا ہوں، بعض ساتھیوں کی اردو کا بھی مسئلہ ہوتا ہے۔ اس طرح صحیح کہتے ہیں۔ جی جی، وہ ساتھی کہہ رہے ہیں بالکل ان کا مشورہ اچھا ہے کہ آخری 10 منٹ میں آپ حضرات کوشچن کریں۔ یہ آگے فرماتے ہیں فعل ماضی اس فعل کو کہتے ہیں جو گزرا ہوا زمانہ بتائے۔ آپ حضرات نے یہ پڑھ لیا نا کہ زمانہ وقت کا نام ہے، اور وقت 3 ہے: ماضی، حال اور مستقبل۔ اب ہر ایک کی ڈیفینیشن بتا رہے ہیں کہ ماضی کسے کہتے ہیں، اس کی پوری ڈیفینیشن کیا ہے، اور ایسے ہی حال کسے کہتے ہیں، مستقبل کسے کہتے ہیں، تو ہر ایک کے متعلق بتائیں گے۔ تو ماضی اس فعل کو کہتے ہیں جو گزرا ہوا زمانہ بتائے، جیسے ضربا، اس ایک مرد نے مارا گزرے ہوئے زمانے میں۔ ضربا کا معنی اس ایک مرد نے مارا، یعنی گزرے ہوئے زمانے میں مارا، جیسے ناصرہ اس ایک مرد نے مدد کی، آکلا اس ایک مرد نے کھایا، شاربا اس ایک مرد نے پیا، ذہبا وہ ایک مرد گیا۔ تو جتنے بھی کام ماضی کے زمانے میں ہوں، گزشتہ زمانے میں ہوں، ان کو فعل ماضی کہا جاتا ہے۔ اب ساتھ ہی ایک دو انگلش کی مثالیں دینا تاکہ جن ساتھیوں کو سمجھ نہیں آئی وہ سمجھ لیں۔ ہاں، ہی وینٹ۔ جی ماشاء اللہ، ہاں پاسٹ ٹینس کو کہا جاتا ہے۔ ہی ڈرنک واٹر۔ جی بالکل، تو یہ فعل ماضی آپ سمجھ فرماتے ہیں کہ ماضی کا آخر ہمیشہ مفتوح ہوتا ہے۔ یہ جو ہمارے عاقب شہزاد صاحب ماشاء اللہ بڑے ہی ہمارے ذہین طالب علم، ان کا سوال ہے کہ ان کا ماضی کا آخر ہمیشہ مفتوح ہوتا ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیں مفتوح کا معنی ہے فتح والا، کہ جس کے آخر میں فتح ہو۔ یہ ضاربہ آپ دیکھ رہے ہیں، ضاربہ اس کا آخری ہے با، تو اس پر فتح ہے۔ ایسے ہی کوئی بھی ماضی کا لفظ ہوگا، ماضی کا صیغہ ہوگا، جیسے ناصرا را پر فتح ہے، آکلا لام پر فتح ہے، ایسے ہی شاربہ با پر فتح ہے۔ کوئی بھی آپ فعل لیں گے تو آخر میں فتح ہوگا۔
جی جی بالکل، لاسٹ حرف پر زبر ہوگا، فتح ہوگا۔ ابھی آپ فتح استعمال کریں، زبر استعمال نہ کریں۔ جی عاقب صاحب آپ سمجھ گئے؟ ٹھیک ہے ماشاء اللہ۔ آگے دوسرا زمانہ تھا حال اور تیسرا زمانہ تھا مستقبل۔ جی جی فتح زبر کو کہتے ہیں بالکل۔ دوسرا زمانہ حال ہے، تیسرا زمانہ مستقبل ہے، لیکن یہ دونوں زمانے ایک فعل میں پائے جاتے ہیں۔ حال اور مستقبل دونوں زمانے ایک فعل میں پائے جاتے ہیں اور اس کا نام ہے فعل مضارع۔ اس کا نام ہے فعل مضارع۔ تو فرماتے ہیں فعل مضارع اس فعل کو کہتے ہیں جو زمانہ موجودہ، یعنی ابھی جو پریزنٹ ہے، حال ہے، یا آئندہ بتائے، موجودہ زمانے کے متعلق بتائے یا پھر آئندہ زمانے کے متعلق بتائے، تو اس کو فعل مضارع کہتے ہیں، فعل مضارع۔ یہ آپ نام یاد کر لیں، ان کی آگے سارے گردانے آئیں گی، مکمل تفصیل آئیں گے۔ اچھا آواز کٹ رہی ہے، اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے۔ وہ بعض جگہوں پر انٹرنیٹ کنیکشن کا مسئلہ ہوتا ہے نا، تو وہ اس وجہ سے۔ میں فی الحال کتاب شو کر رہا ہوں نا، یعنی پی ڈی ایف کتاب میں نے اسکرین پہ شیئر کی ہے آپ حضرات کے ساتھ۔ جی بالکل، جیسے یضربو، اب ماضی ہے ضربہ اور مضارع ہے یضربو۔ یضربو فعل مضارع اس فعل کو کہتے ہیں جو زمانہ موجودہ یا آئندہ بتائے، جیسے یضربو۔ اب اس کا کیا معنی ہے؟ مارتا ہے یا مارے گا وہ ایک مرد۔ یضربو مارتا ہے یا مارے گا۔ اب مارتا ہے یہ فعل حال ہے، یعنی پریزنٹ ہے، اور مارے گا یہ مستقبل ہے، فیوچر ہے۔ تو یضرب مارتا ہے یا مارے گا وہ ایک مرد زمانہ موجودہ یا آئندہ میں۔ ہاں ایک یعنی مضارع میں دونوں پریزنٹ اور فیوچر دونوں مضارع میں پائے جاتے ہیں۔ اس سکرین کو میں نے کافی اوپر کر دیا، اب اس سے اوپر کروں گا تو میں پڑھا نہیں سکوں گا۔ جن حضرات کو یہ سکرین دکھنے میں مشکل ہوتی ہے تو وہ اپنے پاس پی ڈی ایف کتاب ڈاؤن لوڈ کریں، یہ لنک اوپر ساتھی نے دیا ہے، تو آپ سکرین کی بجائے اسے بھی دیکھ سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے جن کو سکرین دکھنے میں مشکل ہوتی ہے۔ جی پریزنٹ ٹینس اور پاسٹ ٹینس۔ جی جی بالکل، پریزنٹ اور فیوچر دونوں مضارع میں پائے جاتے ہیں۔ تو فعل ماضی ہو گیا اور فعل مضارع ہو گیا۔ جی ثاقب صاحب، مضموم جس حرف پر پیش ہو اس کو کہتے ہیں، جس حرف پر پیش ہو اس کو کہتے ہیں۔ تو مضارع کا آخر مضموم ہوتا ہے، یعنی اس کا جو آخری حرف ہے، آخری لیٹر ہے، اس پر ضمہ ہوتا ہے۔ جیسے یضربو با پر ضمہ ہے، یضربو ہے، ینصرو آخر میں، یجلسو سین آخر میں اس پر ضمہ ہے، ایسے ہی یذهبو آخر با پہ ضمہ، یاکلو آخر میں لام پہ ضمہ۔ تو مضارع کا جو آخری ہوگا اس پر ضمہ ہوگا، آخری حرف پر ہمیشہ ضمہ ہوگا۔ فعل ماضی بھی ہو گیا، مضارع بھی ہو گیا۔ ایسے ہی عربی میں ایک اور فعل ہے، اس کا نام ہے امر۔ یضربو یہ معنی لکھا ہے کہ مارتا ہے یا مارے گا وہ ایک مرد۔ ضرب کہتے ہیں نا مارنے کو، ضرب لگانا، مارنا، تو اس سے ہے۔
جی جی، دونوں میں ضمہ ہوگا۔ دیکھیں جو یضرب فعل مضارع ہے اس کا ترجمہ آپ حال والا بھی کر سکتے ہیں، مستقبل والا بھی کر سکتے ہیں۔ ایک کریں گے اگر کہیں پر یہ استعمال ہوا ہے تو ایک ترجمہ ہم کریں گے جو وہاں پہ فٹ آ رہا ہے، دونوں ہم نہیں کریں گے۔ اب جیسے مثلا آپ کو ایک میں مثال دیتا ہوں، حافظ محمد عبد السبحان نے پوچھا جی ضمہ کیا ہوتا ہے؟ تو یہ تو جو آپ کل کلاس میں ہوتے تو آپ کو پتا ہوتا ہے ضمہ کیا ہوتا ہے۔ ضمہ جو ہے وہ پیش کو کہتے ہیں، تو آپ حضرات اگر کلاس میں نہ بھی آ سکے تو پیچھے سے آپ حضرات ریکارڈنگ سن کے آیا کریں یا کتاب کا مطالعہ کر کے آیا کریں، اس سے آسانی ہوتی ہے۔ اصل میں یہ آپ حضرات ذہن میں رکھیں کہ یہ جو ہماری درس نظامی کی کتابیں ہیں نا، تو یہ جیسے زنجیر ہوتا ہے نا، ہر ایک کی کڑی دوسرے کے ساتھ ملی ہوئی ہوتی ہے، پورا زنجیر جو ہے وہ سکرین شیئر ہے، ہاں یہ دیکھیں۔ جی یہ کتاب ہم شیئر کرتے ہیں تو وہ بھی ہمارے انتظامیہ کی طرف سے آیا ہے کہ انٹرنیٹ کا کچھ مسئلہ بن رہا ہے، تو آپ حضرات اپنے پاس کتاب کھولیں۔ تمام ساتھیوں کے پاس کتاب ہے؟ یہ تمام ساتھی جن کے پاس نہیں ہے وہ بتا دیں، ساتھی ان کو لنک شیئر کر دیں گے اور وہ کتاب ڈاؤن لوڈ کر جی یہ بھی اس لنک سے آپ ذرا ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ ہاں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ادھر انتظامیہ کی طرف سے کہ آواز کا مسئلہ آ رہا ہے، تو کتاب ساتھی اپنے پاس ہی کھولیں۔ جی ہمارے تمام ساتھیوں کو آواز ٹھیک آ رہی ہے؟ اچھا لوڈ بھی آ رہی ہے۔ جن کو زیادہ اونچی آواز آ رہی ہے تو اپنے پاس وہ آواز سلو کر لیں۔ جی انشاءاللہ حافظ محمد عبدالسلام صاحب ضرور انشاءاللہ دعا کروں گا میں۔ یہ رفع نصب جر جو ہے یہ بھی انشاءاللہ آپ اپنے وقت میں پڑھیں گے۔ رفع ضمہ کو کہتے ہیں، نصب کہتے ہیں، فتح کو اور جر کسرہ کو کہتے ہیں، یہ ان کا اور تیسرا نام ہے ان کا، تو یہ آپ پڑھ لیں گے اپنی جگہ میں، یہ زیادہ تر نحو کے متعلق ہے، وہاں آپ پوچھیں گے۔ جی آخر میں کیے جائیں یہ تو زیادہ بہتر ہے، انشاءاللہ ہم تھوڑے وقت میں زیادہ پھر سبق پڑھ لیں گے۔ امر اور مضارع میں کیسے فرق ہے؟ جی میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ جو مضارع ہے، اگر کوئی کام مثلا ہم کہتے ہیں کہ یضرب وہ مارتا ہے یا مارے گا، ایک آدمی ابھی مار رہا ہے تو ہم اس کے متعلق کہیں گے کہ وہ مارتا ہے، یا اگر فیوچر میں اس نے مارنا ہے تو اس کے متعلق ہم جو ہے وہ کہیں گے کہ وہ مارے گا۔ اور امر دیکھیے کہہ رہے ہیں کہ امر اس فعل کو کہتے ہیں جس میں کسی کام کا حکم دیا جائے۔ جب ہم کسی کو آرڈر کرتے ہیں، کسی چیز کا حکم کرتے ہیں تو اس کو امر کہا جاتا ہے۔ یعنی ایک آفیسر ہوتا ہے، ایک باس ہوتا ہے، وہ اپنے سے نیچے والے کو، اپنے سے جونیئر کو کوئی کام کہتا ہے، کوئی آرڈر جاری کرتا ہے تو اس کو امر کہتے ہیں، جس کو اردو میں حکم کہتے ہیں، انگلش میں آرڈر کہتے ہیں، اسی کو عربی میں امر کہتے ہیں۔
تو امر اس فعل کو کہتے ہیں جس میں کسی کام کا حکم دیا جائے، جیسے اضرب تو مار، ایسے انصر تو مدد کر، قل تو کھا، جیسے یہ نا قل اعوذ برب الناس، کہہ دیجئے اے پیغمبر کہہ دیجئے، تو قل کا معنی آپ کہہ دیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے امر ہے۔ جیسے اقیم الصلاح، نماز قائم کرو، اقیمو یہ امر ہے، تو کسی چیز کا حکم کرنے کے لیے یہ آتا ہے امر۔ آپ ذرا سمجھ گئے امر کسے کہتے ہیں؟ یہ اقرا بھی اس کی مثال بن سکتے ہے، تو پڑھ۔ ہاں، حکم دیا جائے اس کو امر کہتے ہیں۔ اب اس کے اپوزٹ ایک فعل ہے، اس کو کہتے ہیں نہیں۔ اگر کسی کام سے کوئی افیسر ہے، کوئی باس ہے، کوئی بڑا ہے، اپنے سے جونیئر کو کسی کام سے روک رہا ہے تو اس کو نہیں کہتے ہیں، جیسے لا تضرب تو مت مر۔ اب ایک آدمی دوسرے کو مار رہا تھا تو اس کو کسی نے دیکھا تو وہ کہتا ہے لا تضرب، آپ مت ماریں، تو اس کو نہیں کہتے۔ نہیں کا معنی روکنا، منع کر دینا، ناٹ، یہ کام آپ نہ کریں۔ ہاں، لا تحزن، آپ غمگین نہ ہوں، بالکل یہ اگزامپل ہے ماشاءاللہ۔ اسے لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب نہ جاؤ۔ لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، لا تأکلوا تم نہ کھاؤ۔ تو اس طرح کی ہزاروں مثالیں ہیں قرآن پاک میں، حدیث میں ہزاروں مثالیں ہیں۔ ہاں، امر بالمعروف یعنی نیکی کا حکم کرنا، اور نہی عن المنکر برائی سے روکنا۔ لا تنصر، آپ مدد نہ کریں، بالکل۔ تو یہ امر اور نہیں، فعل ماضی، فعل مضارع، امر اور نہیں، یہ چار فعل آپ ذرا سمجھ گئے، یہ چاروں فعل ہیں۔ اچھا، ماشاء اللہ۔ جی، اب اگلی چیز یہ سمجھیں کہ جس طرح ہوتا ہے نا فعل انگلش میں پوزیٹیو فعل ہوتا ہے اور نیگیٹو ہوتا ہے، تو ایسے ہی عربی میں اگر پوزیٹیو فعل ہے تو اس کو مثبت کہتے ہیں، اور اگر نیگیٹو ہے تو اس کو منفی کہتے ہیں، مثبت منفی، مثبت اور منفی۔ منفی کا دوسرا نام نفی بھی ہے، نفی منفی دونوں کہہ سکتے ہیں۔ تو آپ ذرا آگے دیکھیں، اس بات مثبت فعل کے ہونے کو کہتے ہیں، جیسے ضربا اس نے مارا، یضربو وہ مارتا ہے، یہ مارے گا۔ نفی منفی فعل کے نہ ہونے کو کہتے ہیں، جیسے ما ضربا اس نے نہیں مارا، لا یضربو وہ نہیں مارتا۔ دیکھیں، اگر کسی فعل میں یہ بتایا گیا ہے کہ فلاں بندے نے یہ کام کیا ہے یا کرتا ہے یا کرے گا، تو یہ فعل مثبت ہے۔ اور اگر کسی میں یہ بتایا گیا کہ اس نے یہ کام نہیں کیا یا نہیں کرتا یا نہیں کرے گا، یعنی اس میں نہیں والا معنی ہو، تو اس کو منفی کہتے ہیں، جیسے لا یضرب وہ نہیں مارتا، یا ما ضربا اس نے نہیں مارا۔ امر ماضی میں بھی ہو سکتا ہے یا ہمیشہ حال میں، حال میں ہی ہوگا نا، جو کام پہلے سے ہو چکا ہے اس کا تو آپ آرڈر نہیں نہ دے سکتے، امر تو ہمیشہ حال میں ہوگا۔ فرحان صاحب سمجھ گئے آپ؟ کوئی فرق نہیں، نفی اور منفی میں کوئی فرق نہیں ہے، دونوں ایک ہی چیز کا نام ہے۔ جی بالکل، امر مضارع سے بنتا ہے، یہ اپنے وقت میں انشاءاللہ ہم بنائیں گے اور اس کو پڑھیں گے۔ جی، ضرب ماضی ہے۔ دیکھیں، مثبت اس بات سے ہے، اس بات،
اس بات کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو ثابت کرنا، جس کو آپ پوزیٹیو کہتے ہیں نا، پوزیٹیو، تو اس کو مثبت کہا جاتا ہے، مثبت۔ دیکھیں، لا تضرب اور لا یضرب یہ دونوں فعل نہیں کے ہیں، نہیں کسی کے ہیں۔ یہ نہیں جو نہیں ہوتا ہے نا، وہ کسی چیز سے منع کرنا ہوتا ہے، تو اس میں حال اور مستقبل جو ہے وہ نہیں، وہ یعنی مستقبل میں ہی کسی چیز سے منع کیا جا رہا ہوتا ہے نا، تو اس میں اصل میں اس کو کہا جاتا ہے انشاء۔ فعل امر اور فعل نہیں کو انشاء کہتے ہیں، انشاء۔ فعل مضارع اور فعل ماضی سے یہ الگ چیز ہے۔ نہیں، اس بات مصدر ہے، اس بات، اور مثبت یہ فعل اپنا، اس میں مفعول کا صیغہ ہے مثبت۔ یہ اپنے وقت میں آپ پڑھ لیں گے کہ مصدر کسے کہتے ہیں اور مثبت کسے کہتے ہیں۔ دیکھیں، یہاں پہ ہم فی الحال جو ہے وہ بتا رہے ہیں نا، ڈیفینیشن بتا رہے ہیں۔ جب ان کی گردانیں آئیں گی آپ کو بتایا جائے گا کہ امر فعل مضارع سے بنتا ہے، کیسے بنتا ہے، نہیں فعل مضارع سے بنتا ہے، کیسے بنتا ہے، وہاں پہ ان کی نشانی آئے گی۔ نہیں کی نشانی یہ ہے کہ اس کے شروع میں ہمیشہ لا ہوگا، لا، اور امر کے شروع میں لا نہیں ہوتا۔ یہ موٹی سی نشانی میں بتا دیتا ہوں، باقی ان کی ہر ایک کی چیز کی تفصیل آگے آ رہی ہے انشاءاللہ جب ان کی گردانیں شروع ہوں گی۔ امر اور مثبت، دیکھیے امر کہتے ہیں نا، اب جو مثبت ہے وہ تو فعل ماضی بھی ہو سکتا ہے، مضارع بھی ہو سکتا ہے، کوئی بھی فعل مثبت ہو سکتا ہے، اور منفی جو ہے وہ بھی کوئی فعل ہو سکتا ہے، تو یہ برابر نہیں ہے۔ مثبت جس میں کسی چیز کا اس بات ہو، پوزیٹیو، اور منفی جس میں کسی چیز سے منع ہو، روکا جائے، نیگیٹو، تو امر اور نہیں یہ چیزیں دونوں برابر نہیں ہیں۔ آگے فرماتے ہیں کہ فاعل کام کرنے والے کو کہتے ہیں۔ کوئی بھی فعل ہے، فعل کا معنی ہے کام، تو کوئی بھی فعل ہے اس کے لیے فاعل ضرور ہوتا ہے۔ ہر فعل کے لیے ایک فاعل ہوتا ہے، کرنے والا ہوتا ہے۔ فاعل کے علاوہ کوئی کام نہیں ہو سکتا۔ کوئی کوئی کام ہے، اگر ہمیں کوئی چیز نظر نہیں آ رہی تو کوئی مطلب ایک کام ہو گیا ہمیں نظر نہیں، ہو سکتا وہ جنات نے کیا ہو تو وہ جن فاعل بن جائے گا۔ کوئی کام جو ہے وہ کوئی درخت گر گیا، ہوا کے ذریعے گر گیا تو اس کا فاعل ہوا بن گئی۔ تو کوئی بھی کام ہے وہ اس کے لیے فاعل کا ہونا ضروری ہے، نہیں تو حقیقی فاعل اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، وہ تو موجود ہی ہیں۔ جی، ماں بھی منفی میں آئے گا لا کی طرح، بالکل۔ جی، تو فاعل کام کرنے والے کو کہتے ہیں، کام کرنے والے فعل کام کو، اور فاعل کام کرنے والے کو کہتے ہیں۔ مثلا ہم کہتے ہیں جیسے ضربا زیدن، ضربا زیدن، زید نے مارا۔ اب ضربا فعل ہے، زیدن فاعل ہے، اس کا کام کرنے والا ہے۔ ناصرہ زیدن، زید نے مدد کی، ناصرہ فعل ہے، زیدن فاعل ہے۔ فعل اور فاعل، فعل کام کو اور فاعل کام کرنے والے کو، اور جس پر کام کیا جائے اس کو کہتے ہیں مفعول۔ جی، امر مثبت اور نہیں نفی۔ جی بالکل، امر میں اس بات ہوتا ہے اور نہیں میں نفی ہوتی ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ لیکن ماضی میں بھی اس بات بھی ہو سکتا ہے، نفی بھی ہو سکتی ہے، مضارع میں اس بات بھی ہو سکتا ہے، نفی بھی ہو سکتی ہے۔ ان دونوں میں یہ ہے کہ اس بات اور نفی دونوں پائے جا سکتے ہیں۔ جو چیز میں سمجھا رہا ہوتا ہوں تو آپ حضرات کی فی الوقت اس پہ فوکس ہونا چاہیے۔ یہ بھی دیکھیں، آخری ہمارا ٹائم شروع ہو گیا، آخری یہ 6 منٹ رہ گئے ہیں، تو یہ پیج ہم نے جلدی جلدی مکمل کر لیتے ہیں۔ مفعول جس پر کام کیا جائے، جیسے ضرب زید عمرا، مفعول کہتے ہیں جس پر کام کیا جائے۔ ضرب زید عمرا، زید نے عمر کو مارا۔
اب ضربہ فعل ہے، زید فاعل ہے کیونکہ یہ کام کرنے والا ہے، اور چونکہ امر کو مار پڑی ہے تو امر مفعول بنے گا۔ امر کیا بنے گا؟ مفعول۔ امر مفعول بنے گا کہ اس پر کام ہوا ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں ناصر زید عمرن، زید نے عمر کی مدد کی، تو چونکہ امر کی مدد کی گئی ہے اس وجہ سے امر مفعول ہوگا۔ جس پر فعل کا فاعل واقع ہو، جس پر کام کیا جائے، اس کو مفعول کہتے ہیں۔ مفعول آپ ذرا سمجھ گئے؟ ماشاء اللہ۔ یہ فعل معروف اور مجہول آگے پڑھ لیتے ہیں انشاءاللہ۔ ہاں، فعل فاعل اور مفعول یہ تینوں ترتیب کے ساتھ نا، ضربہ زید عمرن، فعل فاعل مفعول۔ اچھا، اگلی بات یہ سمجھ لیں کہ ایک کام ہوا، کسی نے کام کیا۔ مثلا یہ ہے کہ جو ہے وہ ایک آدمی ہے، اس کو کسی نے مارا۔ اب اگر ہمیں معلوم ہے، مثلا امر ہے، اس کو کسی نے مارا، اب اگر ہمیں معلوم ہے نا کہ امر کو کس آدمی نے مارا ہے، مارنے والا کون ہے، اگر ہمیں فاعل معلوم ہے تو اس کو ہم کہیں گے فعل معروف۔ یہ فعل معروف ہے، یعنی اس کا کرنے والا ہمیں معلوم ہے۔ اس کو فعل معروف بھی کہتے ہیں، معلوم بھی کہتے ہیں۔ فعل معروف وہ فعل ہے جس کا کرنے والا معلوم ہو، جیسے ضرب زید، زید نے مارا۔ تب یہ جو ضرب ہے، یعنی ضرب مارنے والا، ہمیں معلوم ہے کہ یہ کام زید نے کیا ہے، مارنے والا، تو یہ فعل معروف کہلائے گا۔ اس میں مارنے والا معلوم ہے اور وہ زید ہے۔ فعل مجہول وہ فعل ہے جس کا کرنے والا معلوم نہ ہو، جیسے ضرب عمر، عمر مارا گیا۔ اب یہ تو ہمیں معلوم ہے کہ امر کو مار پڑی ہے، امر کو مارا گیا ہے، لیکن کس نے مارا ہے یہ ہمیں معلوم نہیں ہے۔ اس میں یہ معلوم نہیں کہ مارنے والا کون ہے، تو یہ فعل مجہول ہے۔ جیسے یہ جرائم کرتے ہیں نا، جرائم ہو جاتے ہیں، کسی نے چوری کر لی، اب اگر چور معلوم ہے تو یہ فعل معروف کہلائے گا۔ اگر چوری ہو گئی، چور کا پتہ نہیں ہے، تو یہ فعل مجہول ہے۔ آپ ذرا سمجھ گئے؟ پھر وہ پولیس نامعلوم لوگوں کے خلاف مقدمہ درج کرتی ہے، تو وہ کہیں گے کہ یہ فعل مجہول ہے، اس کا کرنے والا ہمیں معلوم نہیں ہے۔ جی، مثلا جو ہے وہ ایک گلاس پانی کا پڑا تھا گھر کے اندر، بلکہ دودھ کا پڑا تھا، اور کسی نے آ کر پی لیا، کسی نے آ کر پی لیا۔ اگر ہمیں معلوم ہے کہ یہ کس بچے نے پیا ہے، یہ فلاں بچے نے پیا ہے، تو یہ فعل معلوم ہے۔ اور اگر پتہ نہیں ہے کہ دودھ تو پی لیا گیا ہے، لیکن پتہ نہیں پیا کس نے ہے، تو یہ فعل مجہول ہے۔ آپ ذرا سمجھ گئے؟ فعل کا فاعل پتہ ہو تو فعل معلوم، فاعل پتہ نہ ہو تو فعل مجہول۔ دیکھیں، معلوم اور معروف یہ ایک چیز، معروف عرف سے نا، کس چیز کا ہمیں پتہ ہے، اس چیز کا ہمیں تعارف ہے، اور مجہول جہالت سے ہے، لا علمی سے ہے کہ اس کا یہ مجہول ہے، ہمیں پتہ نہیں ہے کہ یہ کام کرنے والا کون ہے۔ یہ ابھی ہمارا ٹائم تو ہو گیا، لیکن 1-2 منٹ آپ کو میں دیتا ہوں، اگر ہمارے کسی بھی ساتھی کا سوال کوئی ہے تو وہ پوچھ لیں۔ جیسے فعل مضارع ہے نا، ہم کہتے ہیں یضرب زید، زید مارتا ہے، یضرب زید، زید مارتا ہے، اور یضرب زید، زید مارا جاتا ہے، زید کو مار پڑتی ہے لیکن پتہ نہیں ہے جو ہے وہ کس نے اس کو مارا۔ یضرب زید، زید مارا جاتا ہے۔ جی، پورا ہفتہ یہی سبق یاد کرنا ہے آپ حضرات نے، پھر انشاءاللہ ہماری اس کے بعد کلاس ہوگی۔
ہاں، فعل معروف، ایکٹیو وائس، اور جی نیکسٹ کلاس میں جو ہے وہ یہی ٹائم ہوگا، یہی 3 دن ہوں گے ہمارے، پیسیو وائس اور ایکٹیو وائس، بالکل ٹھیک ہے۔ دیکھیں فعل مجہول میں یہ اپنی جگہ پر آپ پڑھ لیں گے، فعل مجہول میں جو فاعل ہوتا ہے، مفعول ہوتا ہے، وہ فاعل کی جگہ پر آتا ہے۔ فعل مجہول میں مفعول فاعل کی جگہ پر آتا ہے، تو اس وجہ سے فاعل والا اعراب اس کو ہم دیتے ہیں، اور اس کو نائب فاعل بھی کہا جاتا ہے۔ یہ انشاءاللہ آپ پڑھ لیں گے آگے۔ جی اپنی حاضری آپ ذرا ضرور لگائیں۔ جزاکم اللہ خیر تمام ساتھی۔ ریکارڈنگ میں یہ ہے کہ جو ساتھی کوئی ساتھی اپلوڈ کر کے پھر وہ ڈاؤن لوڈ کر کے وہ واٹس ایپ گروپ میں شیئر کر دیں ساتھیوں کے ساتھ، تو یہ اچھا ہے۔ جو ساتھی کلاس میں موجود ہوتے ہیں نا، تو وہ نوٹس بنائیں۔ نوٹس میں آپ جلدی جلدی دیکھ کے جو ہے وہ جلدی آپ کا کام ہو جائے گا۔ جزاکم اللہ خیر تمام ساتھی دعاؤں میں یاد رکھیں کہ انشاءاللہ بھی ہماری ہفتے والے دن کلاس ہوگی۔ 4 دن آپ حضرات کے پاس ہیں، سارے سبق کو آپ اچھی طریقے سے سمجھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔